السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی بی ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چودھری۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں اس کے اوپر۔ اس میں آئی ٹی ہے، فری لانسنگ کی حوالے سے بہت زیادہ کام جو ہے آج کل چل رہا ہے۔ ہر کوئی جو ہے ایز اے فری لانسر کام کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایز اے فری لانسر جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے وہ اس فیلڈ میں آ کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، کون کون سے کورسز کرنے چاہیے، کون سی اسکلز جو ہیں وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی سے ریلیٹڈ اور یہ چیز کہ ہم کس ویب سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں، ایسے کون سے جو ہے ایپس ہیں جن پہ ہم اپنی آئی ڈی اپنے اکاؤنٹ بنا کے جو ہے وہ ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر آفتاب احمد، جن کا جو ہے انکوبیشن سینٹر ہے جس میں وہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو بہت سی اسکلز سکھا چکے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس طرح سے اس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ کے دوسرے جو لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے سیکھ کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے شو کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کے حوالے سے، اس کے علاوہ فری لانسنگ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جس کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ہر کوئی اس میں ہی کام کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، پراپر اس کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ گھر میں جاب سے زیادہ اچھی ارننگ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آئی ٹی کی فیلڈ کی بات کریں گے۔ آئی ٹی ہے کیا؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا لفظ بھی آپ کو پتہ ہے انفارمیشن کا بھی ہے۔ عرف عام میں اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ کا موبائل فون، اس کے اوپر بنے ہوئے ساری ایپلیکیشنز، اور آپ کا کمپیوٹر، اس کے اوپر چلنے والی ویب سائٹس ایٹسٹرا سارا کچھ اس کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے۔ بالکل، اگر ہم بات کریں پاکستان ایک بہت پسماندہ ملکوں میں آتا ہے کہ بہت پیچھے ہے ابھی باقی ترقی یافتہ ممالک کی نسبت۔ اگر ہم بات کریں ہمارے دور نہیں جاتے، ہمارے ہمسائے کنٹری کی بات کریں، وہ بھی ہم سے بہت آگے پہنچ گیا ہے۔ کیا خامیاں دیکھتے ہیں آپ کہ ہمارے اندر ایسی کون سی خامیاں ہیں کہ ہم آج بھی ان سے پیچھے ہیں؟ مس مینجمنٹ اور غلط پلاننگ دونوں اس کی وجہ ہے، لیکن میں آپ کی بات کو درست کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ ہم بہت زیادہ پسماندہ نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ پسماندہ ہیں جیسے آئی ٹی کے شعبے میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تعلیم کے شعبے میں ہم پسماندہ ہیں۔ سایہ ممالک میں جیسے ہندوستان ہے، جیسے چائنا ہے، اس میں ہندوستان تو ہے اتنا زیادہ ایڈوانس تعلیم کے شعبے میں نہیں ہو سکا، لیکن چائنا تو بہت آگے نکل گیا، دنیا کی لیڈنگ سپر پاور ہے۔ ہندوستان میں یس ہم سے بہتری ہے، وہ ایک بڑی اکانومی ہے۔ ہم لوگ بمشکل جو ہے نا وہ $100 بلین کی اکانومی، اور ہمارے اگر ریزروز آپ دیکھتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جو ہے نا وہ جیسے آج ہم IMF کا پیکج منظور ہوا ہے $7 بلین کا، وہ آ بھی جاتے ہیں $1 بلین $10 کروڑ ابھی ہمیں فرسٹ اسی مہینے میں انسٹالمنٹ میں آئیں گے ہمارے پاس، تو بھی جو ہے نا $12-13 بلین سے زیادہ نہیں ہوتے، جبکہ ہندوستان کے جو ریزروز ہیں وہ کوئی تقریباً $600 بلین کے قریب ہے۔ تو معاشی ایک بڑا ملک ہے، تو ہمارے پسماندہ رہنے کی جو وجوہات ہے نا وہ معاشی بدحالی بھی ہے۔ معاشی بدحالی کی وجہ جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے تعلیمی شعبے میں کوئی پلاننگ نہیں کی، ہم نے معاشی شعبے میں کوئی پلاننگ نہیں کی، اور مس مینجمنٹ اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری اگر ہم دیکھیں اتنے ایشوز ہیں تو آئی ٹی کی فیلڈ میں ہی آپ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کوئی اور فیلڈ کیوں نہیں؟ سب سے زیادہ پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو آئی ٹی کی فیلڈ میں بھیجیں، تو پھر کیا اسکوپ ہے پاکستان میں جب اتنے ایشوز ہیں تو کیوں آئی ٹی کی فیلڈ میں بچے جائیں؟ آئی ٹی میں کوئی ایشوز نہیں ہے، ہمارے ہاں ایشوز ہیں، آئی ٹی میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ نہیں، میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے نا آئی ٹی جو ہے وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر آپ سوچئے، آپ کا نا ایک دن کے لیے پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، کیا کریں گے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ بھی آگے نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا ہر شعبہ اس کے ساتھ اب جڑ گیا ہے، لازم و ملزوم ہے زندگی کا آگے بڑھنا اس شعبے کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیوں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان کوئی دنیا کا علیحدہ ملک تو نہیں ہے نا، دنیا کا ہی حصہ ہے۔ اگر پاکستان نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے
تو پاکستان کو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہوگی. کر رہا ہے پاکستان ترقی, بلکہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اس وقت جس سیکٹر میں سب سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہے. کسی زمانے میں ٹیکسٹائل میں ہم بہت آگے ہوتے تھے, کسی زمانے میں ہم ایگریکلچر میں بہت آگے ہوتے تھے. آج ہماری جو واحد بچی ہوئی انڈسٹری ہے نا, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی ہے. آج بھی اس برے حالات جسے آپ کہتے ہیں, ہماری جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی $10 بلین سے اوپر چلی جاتی ہیں سالانہ, اور جس کو ہم چاہیں اور اس کو حکومتی سرپرستی ملے تو $100 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑی مطلب سائنس نہیں ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ادارے بننے چاہیے, یا جو ادارے یونیورسٹیز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ایسے انکوبیشن سینٹرز بننے چاہیے جہاں پر بچے بیٹھ کے باہر سے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کام ڈھونڈیں, گھر بیٹھ کے کام کریں, ادارے کے اندر بیٹھ کے کام کریں, اور وہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر جو بھی کام کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کریں, تو کیوں نہیں ترقی ہو. صحیح. اس میں اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں اگر ایک آئی ٹی کا بچہ ہے, آئی ٹی پروفیشنلسٹ ہے, وہ کتنے پیسے کما سکتا ہے, کتنی اماؤنٹ اسٹارٹ میں کتنے پیسے ارن کر سکتا ہے, اور کہاں تک اس کی مطلب ارننگ جا سکتی ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو اس کے متعلق مارکیٹ میں یوٹیوب کے اوپر جو رومرز ہیں یا جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, یا جو یوٹیوبرز ہیں اپنے آپ کو یا اپنے چینل کو بیچنے کے لیے, مانیٹائز کرنے کے لیے جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان میں بہت حد تک سچائی نہیں ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ اس کے بغیر دنیا آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. تو کام تو بے انتہا ہے, محنت کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے, محنت سے بھی پہلے آپ کو ہنر اسکل جو ہے نا وہ آنا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ جو دنیا بھر میں کام ہو رہے ہیں, جن شعبوں میں آئی ٹی کے شعبوں میں کام ہو رہے ہیں, ان شعبوں میں مہارت کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اب اس میں ڈائیورسٹی ہے شعبہ جات کے حوالے سے. مثال کے طور پر کوئی اپلیکیشن ڈیولپر ہے, یا ڈیولپر ویب سائٹ یا اپلیکیشن ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی بہت پیسہ کما رہے ہیں. اسی طرح سے ڈیزائنرز ہیں. ڈیزائنرز جو ہیں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کام سیکھیں گے, کمپیوٹر کے اوپر بیٹھیں گے, اور کمپیوٹر کے اندر سے پیسے اور ڈالر نکلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. کام میں مہارت, کام سیکھنا, کام میں مہارت, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنس, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹیڈیلی آگے بڑھتے رہیے, کچھوے کی چال سے چلیے, جیت آپ کی ہوگی. کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, ڈپینڈ کرتا ہے محنت پہ, محنت کے اوپر, اسکل کے اوپر. شروع میں تو بہت کم ہو سکتا ہے آپ پورے مہینے میں شروع میں کوئی پیسہ بھی نہ کمایا, پھر دوسرے تیسرے مہینے میں جا کے چند پیسے کمانے شروع ہو جائیں. لیکن اگر آپ لگے رہیں گے, مسلسل لگے رہیں گے, تو ایسی ویب سائٹس اور ایسے ٹولز جو ہے نا اویلیبل ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو کام ملے گا. اور ایک دفعہ آپ نے کوالٹی کا کام کر دیا تو پھر آپ اپنی مرضی کے پیسے کما سکتے ہیں. میں سے بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ماہانہ پیسے کما رہے ہیں. صحیح ہے. اس کے لیے سیکھ لیں, ایک اچھا پلیٹ فارم انہیں مل جائے, وہاں پہ جا کے وہ سیکھ سکتے ہیں. جس سے کہ آئی بی آئی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں, بچوں کو اسکل سکھائے جاتے ہیں, یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں, ابھی وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ آ کر شارٹ کورسز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈپلوما کورسز بھی ہیں, تو یہ سیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اسکلس جو ہے نا وہ سکھائی جائیں گی. تو باقی اگر ہم بات کریں, ایک آئی ٹی پروفیشنل وہ کام کر رہا ہے اس فیلڈ میں, تو وہ اس طرح سے کام مطلب کافی دیر سے وہ کام کر رہا ہے, اس کو مطلب اس پہ سکسیس نہیں ہو پا رہی, تو اس کو اس میں مزید چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہی کمی ہے کہ مطلب سیکھا نہیں ہے اس نے, وداؤٹ اینی اسکل وہ اس پہ کام اسٹارٹ کر. دیکھیں, انسان کی ناکامی میں نا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اس طرح کامیابی کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ناکامی کی جو وجوہات ہیں نا, ان میں سر فہرست میرے نقطہ نظر سے, جب آپ اپنے آپ کو جو ہے نا سمجھنے لگ جائے تو نا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے, تو سیکھ کا عمل رک, یہ ایک ایسی دیوار ہے, اگر آپ نے یہ کھڑی کر لی اپنے ارد گرد تو آپ اس دیوار کو موت تک پھیلانا نہیں سکو گے. ترقی کے سارے راستے جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. سیکھ
اور سیکھ. یہی ایک کلیاں ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. ہمارے یہاں سیکھنے کا رجحان نہیں ہے. فری لانسنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، دنیا بھر میں فری لانسنگ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا کام بڑھ گیا. ہر کوئی فری لانسنگ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اس کے لیے کون سے پلیٹ فارم جو ہے نا ہم جا کے اپنی آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہیں، کون سا پلیٹ فارم ہمیں زیادہ اچھی جو ہے وہ ارننگ دے سکتا ہے، کیسے ہم اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، فری لانسنگ ہے کیا، اسی پر ہم بات کریں گے. تو آفتاب صاحب، سب سے پہلے ابھی ہم بات کریں گے فری لانسنگ کیا. ویسے فری لانسنگ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ فری لانسنگ ہے کیا. فری لانسنگ ایک ایز انڈیویجول کے طور پر خود سے کام ڈھونڈنا، کسی وقت کی پابندی کے بغیر، کسی ادارے کے شیلٹر کے بغیر خود سے جب ہم کام کرتے ہیں اور کنوینئنٹلی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اس کو فری لانسنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں. فری لانسنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ دن بہ دن تیزی کے ساتھ ترقی پا رہا ہے، اور ایک وقت شاید ایسا آئے گا کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے. صحیح. یہ نہ صرف فرد کی ضرورت ہے بلکہ اداروں کی بھی ضرورت ہے. جیسے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو ادارہ بنانے کے لیے آپ کو عمارت چاہیے، جگہ چاہیے، آپ کو بہت سارے دوسرے لوازمات بھی چاہیے. ٹھیک ہے، الیکٹریسٹی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ضروریات ہوتی ہیں. کسی بھی ادارے میں چلے جائیں اسٹاف کی ضرورت پڑتی ہے جس کے اوپر کاسٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے اس ادارے میں کام کرتی ہیں تو آپ کو کنوینس کا پرابلم ہے. وقت آپ کسی کے پاس آپ کے لیے ہے، جیسے آپ کا بھائی ہے تو وہ آئے گا آپ کو لینے کے لیے، نہیں تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کو ترقی دی جا رہی ہے دنیا بھر میں کہ لوگ کنوینئنٹلی اپنے گھروں میں بیٹھ کے ریموٹلی کام کریں، اور ریموٹلی کام اس طرح سے کریں کہ وہ شناخت ان کی ایک فرد کی حیثیت سے بنے، نہ کہ ایک ادارے کی حیثیت سے بنے. اپنے اون پہ کام کریں. اپنے اون پہ کام کریں. اس میں کیا ہے کہ ایک شخص ہے، شادی شدہ ہے، گھر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، تو اس کو اپنی فیملی کی نگہداشت میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو سڑکوں کے اوپر آپ کو بے شمار ٹریفک نظر آتی ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. بالکل. اور خواتین کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ بیٹھ کے کر سکتی ہیں اگر پراپر نہیں جا سکتی. جب ہم کام کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں کسی خاتون یا مرد کی تفریق نہیں ہوتی ہے. دراصل خواتین کو ہمیشہ جو ہے نا، کہ جیسے آپ نے میری بات کی، خواتین کو یہ بہت سب سے بڑا خواتین کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کیسے. مردوں کی تو کہتے ہیں نا وہ بائک سٹارٹ کی اور چلے گئے. خواتین کو سب سے زیادہ یہ بھی ایشو فیس کرنا پڑتا ہے، آنا جانا جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ ہونا پڑتا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے. ابھی خواتین نے یہ لبادہ بھی اتار دیا ہے. بالکل. میں نے آج یہ بھی دیکھا ہے، ایک خاتون جا رہی ہے، اس نے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اور خاتون کو بٹھایا ہوا ہے اور درمیان میں بچہ بھی بٹھایا ہوا ہے، اور وہ بائک چلا رہی ہے. تو ابھی تو بہت ساری بچے جو ہے نا وہ بائک بھی چلانا سیکھ رہی ہیں آہستہ آہستہ. ہندوستان میں تو یہ بہت پہلے سے آ گیا تھا، ابھی ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ ساری کانسیپٹ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ہمیں بھی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن یہ جو فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. گھر میں بیٹھ کے کام کریے، ریموٹلی کام کریے. یہ اس سے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کام کروانے والا، کام کرنے والا، سب پیس ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو فری لانسنگ میں کون سی ایسی اسکلز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں جو اس میں ہمیں بہتر فائدہ دے سکتے ہیں ارننگ میں بھی، اور ہم ایزیلی کام کر سکتے ہیں؟ لیکن بہت سارے شعبہ جات ہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اب فری لانسنگ نہیں ہے. ہاسپٹلس کے اندر بل بنتے ہیں، بلنگ کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے وہ ان کو کام کر کے دے رہے ہیں. ڈاکٹرز ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایڈوائز کر رہے ہیں. اب بہت ساری ویب سائٹس جو ہے نا وہ موجود ہیں جس کے اوپر آپ ڈاکٹر سے براہ راست جو ہے نا انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور ان سے جو ہے نا اپنی حالت بتا کے ان سے جو ہے نا میڈیسن لکھوا سکتے ہیں، چیک اپ کروا سکتے ہیں، سوائے آپریشن کے باقی تو سارے معاملوں کو بنے ہم. اسی طرح سے عام طور پر جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا، جب فری لانسنگ کی بات کی جاتی ہے تو وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہی بات سمجھی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف اس کی بات کریں تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تمام کے تمام جو فیلڈز ہیں ان سب کے اندر جتنے بھی ڈائیورسٹی ہے ان سب کے اندر کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کر لیں. جیسے کہ ڈیزائننگ کی بات کی تھی، جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کی تھی، جیسے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی بات کی تھی، انجینئرنگ کی بات کی تھی.
یہ سارے جو شعبہ جات جو ہیں ان میں کسی ایک یا کسی ایک سے زیادہ شعبہ جات پہ مہارت حاصل کریے, کام ملے گا. بالکل. اور ایسی ہم ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پہ اپنی جو یہ ویب سائٹس ہیں ان پہ ہم اپنی آئی ڈیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ اکاؤنٹ بنانے میں ہمارے پاس کون سا ڈیٹا چاہیے؟ اور کچھ ایسی ویب سائٹ جہاں پہ لوگ کام کر سکتے ہیں. پاپولر جو ہے وہ فائبر ہے, اپ ورڈ ہے, فری لانس ایک ویب سائٹ ہے freelance.com, اور بھی بہت ساری ہیں اس وقت. لنکڈ ان کے اوپر کافی زیادہ کام ہوتا ہے. جو ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو پروفائلز بنائی ہوتی ہیں وہ لنکڈ ان کے اوپر بنائی ہوتی ہیں. تو ان ساری ویب سائٹ کے اوپر بھی پہلے اکاؤنٹ بنانے کا مطلب اپنی پروفائل کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو آپ نے کام کیا ہوا ہے وہ کام بتائیے, پھر گیگس کہتے ہیں اس کو, گیگس کے اوپر اپلوڈ کیجیے. ٹھیک ہے, ایز اے سیمپل. وہ تقریباً تمام جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں ان کا پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے. فری لانسنگ جب ہم بات کر رہے ہیں اس پہ بندہ کے ساتھ کتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی انسان کام کرتا ہے نا, اس کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ارن کیسے کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ فری لانسنگ کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے, فری لانسر کام کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے مطلب یہ سوچے کہ وہ شروع میں کتنی ارننگ کر سکتا ہے, وہ کیسے ارننگ اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ اسے کوئی کام نہیں آتا تو وہ سیکھ کے کرنا چاہتا ہے, تو کون سی ایسی اسکلز ہیں یا کون سے ایسے کام ہے وہ سیکھ کے ایزیلی اس پہ جو ہے نا جا سکتا ہے؟ یہ جو کویشچن ہے نا کتنے پیسے کما سکتا ہے, اس کے جواب تو پہلے ہم نے دے دیا. شروع میں کم ہوں گے, آہستہ آہستہ وہ زیادہ ہوتے جائیں گے, لیکن اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات پھر میں کہوں گا وہ ہے اس کے پاس اسکل کا سیکھنا. وداؤٹ اسکل کوئی کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے پیشنس, صبر کے ساتھ بیٹھا رہے اور کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سکسیس ہو جائے گا. اب جو بالکل را ہینڈ ہے, اس نے ابھی کوئی اسکل سیکھی نہیں ہوئی ہے, تو اس کو جتنے بھی ہم نے شعبہ جات گنوائے ہیں, اگر وہ کمپیوٹر کے حوالے سے آنا چاہتا ہے تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ پاپولر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ڈیزائننگ کے شعبہ جاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کے شعبہ جاتے ہیں, انجینئرنگ کے شعبہ جاتے ہیں. ان شعبوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو اس میں پرفیکشن حاصل کرے اور نئی نئی چیزیں جو آتی جاتی ہیں ان کو سیکھتا رہے. اور آج کل تو زیادہ آسانی ہو گئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اے آئی کی مدد سے وہ بہت سارے کام اور زیادہ آسان ہو گئے ہیں. لیکن اے آئی کو بھی سیکھنا پڑتا ہے, تو اس کو سیکھے, اس کی مدد سے کسی ایک شعبے پہ انتخاب کرے اور کام کرے, بنے گا کام. بالکل, بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کا, آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ پہ ملاقات ہوگی ایک جو ہے نا نئے ٹاپک کے ساتھ, ہم عوام سے بھی شیئر کریں گے. جیسے کہ آفتاب صاحب نے بتایا کہ کس قدر آئی ٹی اور کمپیوٹر کا جو دور چل رہا ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا کمپیوٹر کو سیکھنے کی طرف آ رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے نا اس فیلڈ میں آتا تھا, اور اب جیسے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ٹوٹلی اس پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو جائے گا. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں, کمپیوٹر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ارن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہاں سے سیکھیں؟ کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. جیسے کہ آئی وی آئی کالج جو ہے, اس کے اندر انکیویشن سینٹر بنا ہوا ہے, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ کو یہاں پہ ہر طرح کی جو ہے نا اسکل سکھائی جائے گی, جس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ٹیچرز اویلیبل ہیں جو خود بھی کام کر رہے ہیں, اور یہاں پہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی سکھایا جاتا ہے. آپ بھی اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں, ایک اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں, اور ایک اچھا جو ہے کہتے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہے اس میں ایک اچھے ینگسٹر کے طور پر سب کے سامنے آ سکتے ہیں. کوئی بھی فیلڈ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ آئی وی آئی کالج کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.